محرم کے مہینے میں کون سے کام کرنا جائز ہیں اور کون سے کام کرنا ناجائز ہیں؟ محرم کے مہینے میں ماتم کرنا، ماتم دیکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ محرم کے مہینے میں نوحہ کرنا، نوحہ سننا، نوحہ دیکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس طرح مرثیے پڑھنا، مرثیے سننا جائز ہے یا ناجائز؟ سبیلیں لگانا، پانی کی سبیلیں لگانا، شربت کی سبیلیں لگانا، حلیم کھلانا لوگوں کو، خود کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ کالے کپڑے پہننا، سیاہ لباس پہننا جائز ہے یا ناجائز؟ یہ سارے میں آپ کو مسئلے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں، لیکن یاد رہے کہ آپ میری شکل و صورت دیکھ کر عرض کر رہے سوچ رہے ہوں گے کہ میں کوئی عالم یا مفتی تو نہیں ہوں، میں یہ مسائل کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو تحدیث بن نعمت کے طور پر عرض کرتا چلوں کہ میں نے درس نظامی مکمل کیا ہوا ہے، مکمل پڑھا ہے الحمدللہ، بخاری سمیت، اور اس کے علاوہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی آپ کو یہ مسائل بتانے والا ہوں، بالکل اس میں کسی لگی لپٹی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا، میں نے تمام علماء کرام کی مستند اور معتبر بیانات سن کر ان کا نچوڑ اور خلاصہ سارا کا سارا قرآن و حدیث کا بھی اور علماء کرام کے بیان کا بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ جو میں مسائل آپ کو بتانے والا ہوں یہ صرف اور صرف سنی حضرات کے لیے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جن کا جو اہل سنت والجماعت سے اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، اور جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں، شیعہ جن کا مسلک اور مذہب ہے، ان کے لیے یہ مسائل نہیں ہے، کیونکہ شیعہ مسلک اور مذہب الگ ہے، وہ ایک اور چیز ہے، تو ظاہر ہے ان کے مسائل بھی اور ہیں، تو یہ صرف سنیوں کے لیے یہ آپ کو یاد رہے۔ جی ہاں، تو میں نے جیسے عرض کیا، ماتم کرنا، ماتم دیکھنا، نوحہ کرنا، سننا، نوحہ دیکھنا، مرثیے پڑھنا، مرثیے سننا، سبیلیں لگانا، کھانے کی، پینے کی، شربت کی، اس طرح کالے کپڑے پہننا، سیاہ لباس پہننا، یہ سارے کام ناجائز ہیں، یہ سارے کام ناجائز ہیں۔ اب میں آپ کو ایک معقول وجہ بتاتا ہوں جو آپ کی عقل میں آئے گی، سمجھ میں آئے گی یہ کام کرنا کیوں ناجائز ہیں۔ پہلی چیز ہے یہ ماتم کرنا، دیکھنا۔ ماتم کہتے کسے ہیں؟ ماتم کیوں کیا جاتا ہے؟ ماتم کہتے ہیں کہ ہائے لٹ گئے، پٹ گئے، دھاڑ وہ کیا ہو گیا، اپنے آپ کو مارنا، تو یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ غم کی علامت ہے، یہ غم میں کیا جاتا ہے، اور عقل مند لوگ کبھی بھی ماتم نہیں کرتے۔ جن کے پیارے بچھڑ جاتے ہیں ان کے لیے عقل مند لوگ، جو صاحب فراست لوگ ہیں، عقل والے ہیں، وہ کبھی بھی، اور علم والے ہیں، عمل والے ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ کبھی بھی ماتم کرتے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسی طرح اگلا نوحہ، اس کی بھی وجہ ایک ہی ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ نوحہ کیا ہے؟ نوحے کے بظاہر آپ الفاظ سنیں نا، نوحہ اور مرثیہ، یہ جو ہے یہ خواتین زیادہ تر کرتی ہیں۔ نوحے اور مرثیے کے الفاظ بھی بے ادبی پر مشتمل ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا ہے جی؟ وہ ہائے حضرت حسین، ہائے حضرت حسین، ہائے حضرت زینب کو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پیاسے فوت ہو گئے، شہید، ان کے ساتھ ظلم ہو گیا، بربریت ہوگی، تو اس طرح کے الفاظ جو ہے نا ان کی ادب کے بھی خلاف ہیں۔ یہ ہے مرثیے اور نوحے اور مرثیے کے الفاظ۔ اب مرثیہ اور نوحہ اور ماتم دیکھنا، پڑھنا، سننا یہ کیوں ناجائز ہیں؟ کیونکہ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی چچا کے بیٹے تھے، وہ ایک جنگ میں شہید ہوئے، تو آپ کی 4 بیویاں بیوہ ہو گئیں، اور وہ بیویاں رونے لگ گئیں، اور مطلب زور سے یوں سمجھ لیں کہ نوحے کی سی شکل بن گئی ان کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کسی کے ذریعے سے کہ یہ کام نہ کرو، یہ نوحہ نہ کرو، یہ دھاڑ پیٹنا، یہ دھاڑنا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ جب وہ پھر بھی نہ رکیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ پھر بھی نوحہ کر رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آ کر فرمایا کہ ان کے منہ میں خاک دے دو، ان کے منہ میں خاک دے دو۔ غصے میں آ گئے۔ سوچنے والی بات ہے، حضرت جعفر طیار صحابی رسول ہیں، سید ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے ہیں، اور شہادت بھی جنگ میں ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، نبی پاک کی زندگی میں ان کی شہادت ہوتی ہے، اور ان کی 4 بیویاں ہیں، تازہ غم ہے، رو رہی ہیں، پیٹ رہی ہیں، لیکن ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع فرما دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں ہمیں کیسے اجازت ہوگی نوحہ کرنے کی، مرثیہ پڑھنے کی، سننے کی، ماتم کرنے کی کیسے اجازت ہوگی، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہوئے تقریباً 1300-1400 سال ہو چکے ہیں۔ شریعت، ہمارا دین، قرآن حدیث یہ کہتا ہے کہ کسی بھی پیارے کا جب انتقال ہو جائے تو اس کی تعزیت کرنا اور اس کا سوگ منانا 3 دن تک جائز ہے۔ 3 دن کے بعد اگر کوئی تعزیت بھی کرنے چلا جاتا ہے تو یہ شریعت نے مکروہ لکھا ہے کہ 3 دن تک کیا جائے۔ 3 دن تک غم ہر کسی کو ہوتا ہے، اس کے بعد غم منانا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سوائے ایک عورت کے جس کو جو ہے نا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کا سوگ جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن مناتی ہے۔ اس کے علاوہ
3 دن تک ہے. تو جن کو 1300 سال ہو چکے ہیں ان کا غم ہم آج کیسے منا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ اگر غم منانا ہی ہے ایک بالفرض اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ان کی شہادت مظلومانہ ہے، اگر ہمیں ان کو غم ہے، افسوس ہے، منانا ہے، تو صرف حضرت حسین کا کیوں؟ صحابہ اکرام سارے تو نہیں، اکثریت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی مظلومانہ ہوئی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 40 دن تک پیاسے رہ گئے ہیں اور کنویں سے پانی تک انہیں نہیں دیا گیا، اور قرآن کے اوپر ان کی شہادت ہوئی ہے، قرآن کے اوپر سر رکھا ہوا تھا. اگر میں ایک صحابی گنوانا چاہوں تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایسے صحابہ کرام ہیں جن کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے. اور یہ ہمارے سال کے 360 دن ہیں، تو 360 دنوں میں سے کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا جس میں کوئی صحابی شہید نہ ہو اور مظلومانہ. تو پھر تو ہر دن ہمیں غم منانا چاہیے، پھر تو ہمارا کوئی دن خالی نہیں جانا چاہیے، ہر دن ہم غم منا سکتے ہیں. تو صرف حضرت حسین کا کیوں منانا چاہیے؟ سمجھ گئے نا؟ تو یہ حضرت حسین کا غم اور نوحار ماتم حضرت حسین کا نام لے کر یہ وہی کرتے ہیں جن کو غم نہیں ہوتا. جن کو غم ہوتا ہے ان کو تو بھائی ہمیں تو وہی کام کرنا. حضرت حسین کون تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے. ایسے ہی جی کس کی شریعت کو مانتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتے تھے، قرآن کو مانتے تھے، حدیث کو مانتے تھے. ایسے ہی ہوا نا. اور حضرت حسین نبی پاک کے نواسے تھے. تو پھر ہمیں یا حضرت حسین کیسے یہ کہہ سکتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو کہ آپ غم منائیں، نوحہ منائیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع کیا؟ جو حضرت حسین کے نانا ہیں، جن کی دین کی خاطر حضرت حسین نے شہادت نوش فرمائی ہے، جب صاحب شریعت، صاحب دین، جن پر قرآن اترا ہے، وہ خود کہہ دیں کہ یہ کام نہیں کرنے اور خود انہوں نے نہ کیے ہوں، صحابہ کو منع فرمایا، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سمجھ آ گئی بات؟ اگلی بات، سبیل لگانا، پانی کی سبیل لگانا، شربت لگانا، حلیم کھانے لوگوں کو کھلانا، بلا کر بے آؤ پانی پی لو. سڑکوں کے اوپر لوگ آج کل کھڑے ہوتے ہیں پانی لیے، شربت لیے. یہ کیوں ناجائز ہے؟ یہ ناجائز اس لیے ہے، مثال کے طور کے اوپر آپ کے والد صاحب کی آپ کو کال آتی ہے اچانک، آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، آپ کھانا کھانے والے ہیں کہ آپ کو والد صاحب کی آپ کو کال آتی ہے کہ بیٹا میں ایک جنگل میں چلا گیا ہوں، اس میں کسی وجہ سے لوگ مجھے چھوڑ گئے ہیں، ایک جنگل میں موجود ہوں، یہاں میرے پاس نہ کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، اور تیسرا دن ہے اور میں بھوک پیاس سے مر رہا ہوں. بیٹا میں کیا کروں، پلیز میری ہیلپ کرو، مجھے راستے کا کچھ پتہ نہیں. وہ پریشان ہوتے ہیں. اچھا آپ کو کال آتی ہے تو آپ کیا کہیں گے گھر والوں کو یا اپنے بیٹوں کو؟ کیا کہیں گے کہ بیٹا پہلے تو میں 2 روٹیاں کھاتا تھا، آج والد صاحب کی کال آئی ہے، وہ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، تو آج 3 پراٹھے لے آؤ، 2 انڈے لے آؤ، 4 نان ٹکی لے آؤ، دودھ لے آؤ، شربت لے آؤ، پیپسی کی بوتل لے آؤ، میں پیوں گا کیونکہ میرا باپ بھوک پیاس سے مر رہا ہے. آپ ایسا کریں گے؟ یقیناً نہیں. آپ کیا کریں گے؟ آپ نے اگر منہ میں نوالا لیا ہوا ہوگا تو وہ بھی آپ کو نگلا نہیں جائے گا، باہر نکال دیں گے. اوہو میرا والد بھوک پیاس سے مر رہا ہے اور میں یہاں کھانے کھاؤں. آپ سے کھانا کھایا ہی نہیں جائے گا. اگر کھانے کا دل بھی کیا تو لیکن آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کام مجھے دل نہیں کرے گا آپ کا. ایسا ہی ہوگا. ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھوک پیاس سے شہید ہوئے ہیں اور آپ سبیلیں لوگوں کو لگا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں کہ شربت پلا رہے ہیں. تو یہ کون عقل مانتی ہے اس بات کو؟ نہیں نہ مانتی. تو پھر یہ سبیل لگانا کیسے جائز ہوگا؟ اسی طرح علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو سبیل کی کھانا ہے، سبیل کا شربت، پانی، یہ پینا بھی نہیں چاہیے. پلانا تو دور کی بات ہے، یہ تو ناجائز ہو گیا. یہ پینا بھی ناجائز ہے، کیونکہ جب آپ پئیں گے تو ان لوگوں کی تائید ہوگی. جب اچھا یہ آپ سوچیں، یہ سبیلیں اور یہ چیزیں اگر یہ کوئی کھانے اور پینے والا ہی نہیں ہوگا تو لوگ سبیلیں لگائیں گے کیوں؟ اگر کھانے پینے والے لوگ بہت سے ہو جائیں گے تو پھر وہ سبیلیں بھی بڑھتی جائیں گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس طرح ہو گیا. اگلی بات کہ کالے کپڑے پہننا، سیاہ لباس پہننا، یہ ناجائز کیوں ہے؟ بھائی کالے کپڑے پہننا، سیاہ لباس، یہ غم کی علامت ہے. یہ میں پہلے وجہ بتا چکا ہوں کہ ہمیں تو حضرت حسین کا غم نہیں ہے. اللہ پاک نے انہیں شہادت کی موت عطا فرمائی ہے اور ہمیں غم کس بات کا؟ شہید تو زندہ ہے بھائی. وہ ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ غم حسین وہ منائیں جو اس طرح کر کے مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، ہم زندہ و جاوید لوگوں کا ماتم نہیں کرتے. اس طرح کا زندہ جاوید لوگ، جو شہید زندہ ہے، اور زندہ کا ماتم، زندہ پر غم تو ہوتا ہی نہیں ہے جب ہے ہی زندہ شہید. یہ اتنی بات ہو گئی. دوسری بات، یہ جو میں نے سارے آپ کو کام بتائے ہیں، یہ جو ناجائز ہیں، یہ ہمیں کیوں نہیں کرنے چاہیے؟ اچھا آپ کہیں گے کہ یہ تو وہ دوسرے کر رہے ہیں، یہ دیکھا دیکھی تو ہم کر لیتے ہیں، ہماری نیت تو ٹھیک ہوتی ہے. بھائی ایک حدیث ہے، اس کے الفاظ ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم،
کہ جس بندے نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اگر ہم ان اہل تشیع کی، ان شیعہ لوگوں کی اگر ہم یعنی کہ موافقت کریں گے، تشابہ کریں گے، شبہات ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی یہ کام شروع کر دیں گے تو قیامت کے دن ہم بھی انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ مسائل تھے۔ رہی یہ بات کہ محرم میں شادی کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز، تو بھائی شادی کرنا جائز ہے، کیونکہ ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں جو ہماری مائیں ہیں ان کی بھی شادیاں ہوئی ہیں محرم کے مہینے میں، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے علماء اکرام اور صحابہ اکرام نے محرم کے مہینے میں شادیاں کی ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب ہمارے بڑوں نے کی ہیں اور قرآن حدیث میں جب لکھا ہوا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ باقی یہ دلائل بتانے کا وقت نہیں، اگر آپ کو دلائل چاہیے تو ہمیں کمنٹ میں مجھے بتائیے گا، میں آپ کو یہ ساری دلائل اور کتابوں کے حوالے بھی بتا دوں گا انشاءاللہ۔ آخری بات کہ روزہ رکھنا، محرم کے دنوں میں روزہ رکھنا اس کا بڑا ثواب ہے۔ یا 9-10 کو محرم 9 محرم اور 10 محرم کو 2 روزے رکھے جائیں، یا پھر 10 محرم اور 11 محرم کو روزے رکھے جائیں۔ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے، علماء کرام نے اسے ناجائز کہا ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کی مشابہت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگ صرف 10 کو روزہ رکھتے تھے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ ہم ان کی مخالفت کریں گے، یا 9 اور 10 کو روزہ رکھیں گے یا 10 اور 11 کو روزہ رکھنا چاہیے، تو اس کا بڑا ثواب ہے۔ فرمایا حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو بندہ محرم کے یہ 2 روزے رکھتا ہے تو اس کے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھی گزارشات محرم کے حوالے سے۔ اگر یہ میں نے پہلے عرض کیا یہ سنی حضرات کے لیے، اہل سنت والوں کے لیے، شیعہ اور اہل تشیع سے معذرت کے ساتھ معافی کہ یہ ان لوگوں کے لیے مسائل نہیں ہیں، ان کے اپنے علماء اکرام ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کی اپنی مذہب ہے، ان کا اپنا مسلک ہے، تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، ان کے ساتھ ہماری کوئی طنز نہیں، یہ ہم نے صرف اہل سنت والوں کے لیے یہ مسائل بیان کیے ہیں۔ اپنے میزبان عبداللہ سہری کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ٹینشن دور۔ اللہ حافظ۔ کمنٹ میں آپ کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو حوالہ چاہیے، کسی بھی طرح کا آپ کا سوال ہے تو کمنٹ میں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے اللہ حافظ۔